السلام علیکم دوستوں، فجر کی نماز ہو چکی ہے اور نماز کے بعد واک کرتا ہوں میں الحمدللہ، اور واکس نماز سے پہلے بھی کرتا ہوں فجر کی۔ اچھا، کچھ چیزیں یاد آتی ہیں نا واک کے درمیان۔ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے مذہب میں جو زنا کرے اس کو سنسار کر دو، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، جو غیبت کرے اس کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے سکے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ جو بے حیائی کرے حدیث میں آتا ہے کہ وہ سب کچھ کرے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال کرے۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے۔ 5 وقت نماز ہمارے پر فرض کر دی گئی ہے۔ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، حج ہم پر فرض ہے، روزے ہم پر فرض ہیں، اور ہم کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ لیکن موٹر سائیکل لے کے باہر نکلو تو جو ہے وہ جان چلی جاتی ہے۔ بائک تو جاتی ہی جاتی ہے، ساتھ میں جان بھی چلی جاتی ہے۔ پیسے لے کے باہر نکلو تو آپ کی پہلے تلاشی ہوتی ہے، پھر پیسے جیب سے نہ نکلے تو گولی مار دیتے ہیں، مزاحمت کرو تو گولی مار دیتے ہیں۔ مسجد کا ٹرسٹ رجسٹر کرانے جاؤ تو رشوت، فلاحی ادارہ رجسٹر کرانے جاؤ تو رشوت، بارش ہو تو سیلاب، بارش ہو تو گٹر سارے ابلیں اور لوگوں کے گھر میں پانی آئے، غریب بیچارے تباہ برباد ہو جائیں۔ روڈ بنے تو 20 دن میں ختم ہو جائیں، نالے بنے تو 3 انچ کی چھت اور 4 انچ کی دیواریں، بغیر سیمنٹ سریے کے کام ہو، ایک بارش آئے تو ختم۔ 1965 میں پاکستان سے سعودی عرب 1 لاکھ روپے ادھار لے کر گیا تھا۔ آج ہم 80 روپے دے کر 1 روپیہ خریدتے ہیں۔ 1972 میں بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ٹوٹا، آج ہم سے وہ بہت آگے۔ انڈیا ہم سے بہت آگے۔ اب یہ کہ انڈین دوست سے سفر ہوا جہاز میں، تو میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں کے، تو کہنے لگا میں انڈیا کا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ کے ملک میں سریا کیا ریٹ ہے؟ کہنے لگا 48,000 روپے ٹن۔ سیمنٹ کتنے کی ہے؟ کہنے لگا 400 روپے کی بوری ہے۔ اور سونا کیا ریٹ ہے؟ بولا 50,000 روپے تولہ ہے۔ اچھا، جو گاڑی پاکستان میں 2.5 کروڑ کی ہے وہ کتنے کی ہے؟ وہ 30 لاکھ روپے کی ہے۔ ڈالر کتنے کا ہے؟ 78 روپے کا ہے۔ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا۔ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، ہمارے ایک دن بعد آزاد ہوا۔ چائنا ہمارے سے بعد آزاد ہوا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں چائنا میں گیا، نہ تو کوئی گلی سڑی بلڈنگ ملی، نہ کوئی ٹوٹا ہوا روڈ ملا، نہ کوئی بجلی کا پول نظر آیا، نہ کوئی نالا نظر آیا۔ اور جو منی چینج ہوتی ہے نا، منی چینجر، یہاں تو منی چینجر کے بعد باہر 10 گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ میرے جہاں میں ہوٹل میں رہتا تھا وہاں نیچے لڑکی ایک خاتون منی چینج کرتی تھی نا، تو بوری میں پیسے لے کے آتی تھی، ایک درخت کے نیچے کرسی رکھتی تھی، اس کرسی پہ بیٹھ جاتی تھی، اس کے پاس سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل پہ پیسے رکھے ہوتے تھے، جو آتا تھا اور پیسے چینج کرا کے چلا جاتا تھا۔ کسی سیکورٹی، کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تو بھائی خدا را ہمارے حکمرانوں، اچھا اس ملک میں کوئی اگر حق کی بات کرے تو اس کو رات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔
اگر دوسرے کو صلاحیت نظر آئے تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے، وہ سب سے خطرناک آدمی ہے، اس کو پہلے نمٹا دو۔ یار بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیدائشی بچے ہیں نا، ہمارے جو بچے ماؤں کے پیٹ میں، اس پر بھی 3-3 لاکھ روپے قرضہ ہے۔ دنیا میں تعلیم مفت ہے، میڈیکل مفت ہے، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایسے علاج اور ایسے معاملات ہیں۔ آج امیر تو چلو بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، بڑے بڑے اسکولوں میں جو ہے وہ پڑھاتا ہے، لیکن غریب کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ غریب کا بچہ اگر کسی سرکاری اسکول میں جائے گا تو پہلے تو ٹیچر ہی نہیں آتے، ٹیچر آتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ انڈے لے کے آؤ، جاؤ کھیرے لے کے آؤ، جاؤ دودھ لے کے آؤ، جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ، جاؤ یہ سامان میرے گھر پہنچا دو۔ اس کا یہ حال ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں جاؤ تو باتھ روم سارے بند، پانی کا قطرہ نہیں، لال بیگ مکھیاں کچرا سب گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسپتال لیاقت نیشنل آغا خان جاؤ تو گنجائش نہیں ہے، تو کیا کریں؟ خودکشی کریں؟ بھائی خودکشی تو حرام ہے، کیا کریں بتائیں؟ ہمارے ملک میں ایک مزدور کو 1200 روپے دیہڑی ملتی ہے، مہینے میں وہ اس کی 3-4-5 چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کیا۔ وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائے، وہ اپنے بچوں کو کیسے کھلائے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کرے، وہ شادیاں کیسے کرائے، وہ علاج کیسے کرائے، وہ زندگی کیسے گزارے؟ وہ ڈکیتی نہیں مارے گا، چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ہماری مسجد کے امام اور مؤذن جو 16 سال امام صاحب پڑھتے ہیں، پہلے وہ مدرسہ پڑھتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، اس کے بعد عالم بنتے ہیں، عالم بننے کے بعد ان کو جب ڈگری مل جاتی ہے پھر وہ مساجد میں جاب کرتے ہیں بہت سارے۔ اچھا مساجد میں جاب کرتے ہیں تو تنخواہ شروع ہوتی ہے 20,000 سے، مطلب گاؤں میں تو 15,000 ہے، شہر میں 20,000 ہے۔ اب 20,000 تنخواہ میں وہ اپنے بچے پالے، وہ اپنا گھر چلائے، وہ ماں باپ کو دے، رشتہ داروں کو دے، وہ بچوں کو پڑھائے، وہ بچوں کی شادی کرے، وہ غم خوشی میں شریک ہو، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے ذرا بتا دیں اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ دیندار ہے، وہ امام ہے۔ پولیس والا ہے، اس کی تنخواہ 50,000، وہ رشوت لیتا ہے منڈ کے، کھاتا ہے منڈ کے، مارتا ہے منڈ کے، چوری کرتا ہے منڈ کے، ٹھیک ہے۔ سرکار اس کو جو ہے ترقی دیتی ہے الگ، تو بھائی ہمارے ملک کا کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں؟ دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اتنی بڑی ویڈیو سننا آسان نہیں ہے، بہرحال آپ کی مہربانی کہ آپ میری ویڈیو کو سنتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور یاد رکھنا ویڈیو تو ویسے لمبی ہو گئی ہے، اپنی زندگی کے ایک چارٹ بنائیں۔ یہ میرا سونے کا ٹائم ہے، یہ میرا واک کا ٹائم ہے، یہ میرا پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ میرا قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ میرا نماز کا ٹائم ہے، یہ میرا حدیث کا مطالعہ کا ٹائم ہے، یہ میرا دعوت تبلیغ کا ٹائم ہے، اور یہ میرا کاروبار کا ٹائم ہے، یہ میرے ماں باپ کا ٹائم ہے، یہ میرے بچوں کا ٹائم ہے۔ پوری چارٹ بنا کے اپنی زندگی گزاریے، انشاءاللہ بہت خوش رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔